سوال یہ ہے، میں جہاں پر بھی جاتا ہوں مختصر اکثر جگہوں پہ پوچھتے ہیں لوگ کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں بھی موجود ہیں، مذہبی پارٹیاں بھی موجود ہیں، وہ سب اپنا اپنے کام بخوبی انجام دے رہے ہیں، سیاسی پارٹیاں سیاسی معاملات میں خدمات دے رہی ہیں، مذہبی پارٹیاں مذہبی خدمات انجام دے رہی ہیں، تو ایسی صورت میں مجلس وحدت مسلمین کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ ہے نا یہ سوال سب کی طرف سے؟ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا اس پس منظر کی طرف لے جاتا ہوں کہ مجلس وحدت مسلمین کی ضرورت ان تمام پارٹیوں کے ہوتے ہوئے، مذہبی پارٹیوں کے ہوتے ہوئے کیوں کر پیش آئی، اور پاکستان کا وجود جو آیا وہ اس نعرے سے آیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بات ہے کہ یا نہیں؟ مجھے بتائیں۔ پاکستان کی وجود بقا آنے میں یہی عنصر کار فرما ہے کہ یا نہیں؟ اب آئیے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال کی بصیرت، قائد اعظم کی جناب قیادت سے یہ جو معرض وجود میں پاکستان آیا تھا، اس میں ہونا یہ چاہیے تھا، یہ بنا اس لیے تھا کہ یہاں پر تمام مذاہب کے لوگ، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ کھل کر آزادی کے ساتھ اپنے عقائد اور اپنے نظریات کے مطابق عبادت الہیہ میں مصروف رہیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب آئیے میں مختصر کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس مملکت پاکستان کو جو پاک سرزمین پاک مسلمانوں کے لیے بنا تھا، اس میں ایک ایسی غلیظ فکر و سوچ کا گروہ پیدا ہو گیا جس نے مسلمانوں کے اندر نہ صرف انتشار پیدا کر دیا بلکہ ظلم و جبر و استبداد کا بازار بھی گرم کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ مختلف وجوہات سے طالبان کا وجود جو ہے پاکستان میں قائم ہوا۔ اب اس طالبان کا ہسٹری اور تاریخ کیا ہے، ان کو فائننس کون کر رہا تھا، کس مقصد کے لیے ان کو تیار کیا گیا تھا، اس مقصد کے سازش کا بنیاد جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ سے رہا، اس بنیاد پہ اس مذموم ارادے کو پروان جو ہے وہ سعودی عرب میں چڑھا۔ اس پروان چڑھتے ہوئے اس منصوبے پہ عمل درآمد کے لیے برصغیر خاص کر پاکستان اور افغانستان کو چنا گیا، اور یہاں کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ظلم و جبر کر کے ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا کے مسلمان بھائیوں کے لیے جینا حرام کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر تفرقات پیدا ہو گئے، دوریاں پیدا ہو گئیں، مشکلات پیدا ہو گئے، قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ تو ایسے میں نہ کسی سیاسی پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا، نہ کسی مذہبی پارٹی نے آواز بلند کیا، سب خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر طالبان کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ان کے اپنے مذموم ارادے ناکام ہوں گے، ان کے مفادات خطرے میں جائیں گے۔ اسی طرح جتنے مذہبی تنظیمیں تھیں یا مذہبی پارٹیاں تھیں وہ بھی تماشائی بنی رہی۔ اب مسلمان جو ہے وہ مر رہے تھے۔ ایسے حالات میں انہوں نے، قاتلوں نے، طالبان نے، جو ابھی داعش کے نام سے ہے، یہ مذموم ارادے کے لوگ ایک ہی ہیں لیکن لبادے بدل کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے ملک پاکستان میں شیعوں کو بھی قتل کیا، سنیوں کو بھی قتل کیا، اسماعیلیوں کو بھی قتل کیا، نور بخشوں کو بھی قتل کیا، حتیٰ افواج پاکستان کو بھی قتل کیا۔ یہ ظلم بازار کا سلسلہ جاری رہا تو تب تک کوئی سیاسی پارٹی، کوئی مذہبی پارٹی ان کے خلاف نبر آزمان ہونے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی، سب خاموش تماشائی بنے رہے، جو کہ انتہائی افسوس کا مقام تھا سب کے لیے۔ اب آئیے، ایسے حالات میں کیا ہم صرف تماشائی دیکھتے رہتے سیاسی پارٹیوں کی طرف، مذہبی پارٹیوں کی طرف، یا کوئی دین حقہ کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی اتحاد کے لیے قیادت، ایک ایسی قیادت، ایک ایسا عزم، ایک ایسا ولولہ، ایک لیڈرشپ ہمیں چاہیے تھا کہ جو اس خلیج کو پر کر سکے، اس مذموم ارادے کو ناکام کر سکے، اس سازش کو بے نقاب کر سکے اور مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم کر سکے اور اسلام کا پرچم بلند کر سکے۔ تو لہذا
مجلس وحدت مسلمین کی یہ مرد آہن، یہ سپوت اعظم، یہ مرد مجاہد علامہ راجہ ناصر عباس نے اس چیز کا عزم کیا کہ جب تک ہم پاکستان میں شیعہ سنی اور تمام مسالک متحد نہیں ہوں گے تب تک جو ہے یہاں پر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے، لوگوں کو حقوق نہیں مل سکتی ہیں، انصاف نہیں مل سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان دو سپوتوں نے، ان قوم کے ہیروں نے اس عزم کا ارادہ کیا اور مجلس وحدت مسلمین کی بنیاد رکھی۔